أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 اور 137 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور اس اللہ کی کتابوں پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمائی۔ اور جو شخص منکر ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو کر دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو کوئی راہ دکھائے گا ہدایت کی۔ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور کتابوں اور فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم اس آیت کے اندر ان دونوں آیتوں میں دیا گیا ہے۔ ان آیت میں اول تو مسلمان کو خطاب فرمایا کہ اپنے ایمان پر جمے رہو اور اس کے رسولوں پر، اس کی موجودہ کتاب پر اور اس کی ان کتابوں پر جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان سب پر ایمان لاؤ۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس میں اصول ایمان بتائے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے جو اس آیت میں مذکور ہوئی۔ حدیث جبریل میں تقدیر پر ایمان لانے کو بھی اصول ایمان میں شامل فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص ان چیزوں پر ایمان لائے گا تو آگے سارے دین پر ایمان لانا لازم ہو جائے گا، کیونکہ سارا دین اللہ نے اپنی کتاب میں خود بتایا ہے یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے۔ جو بھی کسی چیز کا اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں میں سے منکر ہوگا وہ کافر ہوگا، اور ان چیزوں کا انکار بہت بڑی گمراہی ہے جس کو ضلالًا بعیدہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد منافقون کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ منافقون کا ظہور کیوں ہوا، تو منافقت اختیار کرنے والے لوگ کون تھے اور انہوں نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی، وہاں دیکھ لیا جائے۔ وہاں بیان ہوا کہ ان لوگوں کے سامنے دنیا تھی اور طلب دنیا کی وجہ سے مفادات ظاہری کے پیش نظر انہوں نے ظاہری طور پر تو ایمان کو قبول کیا، لیکن اندر سے وہ کافر رہے۔ ان میں سے بعض کو تو ایمان کی توفیق ہو گئی اور بعض کفر پر ہی بڑھتے چلے گئے۔ جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور آخرت کے نفع نقصان سمجھنے کا موقع بھی ان کے ہاتھ سے ختم ہو گیا۔ جو شخص کفر اور شرک پر مر جائے اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی، اور جب کفر پر مر گیا تو اب موت کے بعد جنت کی راہ دکھانے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اول ایمان لائے، پھر گائے کے بچڑے کی عبادت کی، کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مومن ہوئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے اور پھر اس انکار میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جانتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آئی اور آپ کی رسالت کو جانتے ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی آپ کے بھی منکر ہو گئے، تو اس لیے جو ہے نا یہ کفر میں بالکل آگے چلے گئے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا راستہ دکھائے گا، یعنی وہ کفر پر مر چکے ہوں گے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی بار بار کفر کی طرف لوٹنے کی وجہ سے قبول حق کی توفیق اللہ نے ان سے سلب کر لی، اور آئندہ وہ نہ توبہ کریں گے اور آئندہ جو ہے ان کو نہ یہ موقع نصیب ہوگا
کہ وہ یہ ایمان قبول کریں، جیسے سورہ صف میں اللہ نے فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہاں کہ جب ان کے دل سخت ہو گئے، ہاں تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور اس سختی میں وہ آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ پھر ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہ بچا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی کے راستے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول دین یعنی ایمان والی چیزیں کہ ان کے اوپر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے، اور جب مسلمان ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ پر اور اس کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس قرآن پر، اس سے پہلے والے کتابوں پر، یہ اجمالی ایمان ہے۔ پھر اس کی تفصیل میں یہ قرآن میں جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لانا، اور جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے جس کام کو کرنے کا اس کو کرنا، اور جس سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے اور دین سے ہٹ گیا اور اس کا انکار کیا اور اسی گمراہی میں یہ آگے چلا گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا اور بربادی کے راستے پہ ڈال دیا۔ جس نے فرمایا کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں، اور یہ شخص گمراہی کے اندر چلا جائے گا، اور چلتے چلتے یہاں تک کہ پھر اس گمراہی کو وہ اپنے لیے جو ہے وہ خیر سمجھے گا اور گمراہی کرے گا، لیکن گمراہی کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ جب بندہ گمراہی کو گمراہی نہیں سمجھتا اور اسی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر اس سے ہدایت والا راستہ سلب کر لیا جاتا ہے، اور پھر ہدایت کی توفیق بھی اس سے سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کو ہدایت نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، مسجد کے ماحول میں جڑنا، اور اسی طرح علماء کے ساتھ تعلق رکھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں جڑنا، اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔